کی ہے. اچھا یہ مولوی کہتے ہیں حضرت حجر بن عدی جو ہیں یہ تابعی میں سے تھے، صحابی نہیں تھے، ان کی صحابیت ثابت کرو. کون کہتا ہے؟ یہ سارے یہ شودے ہیں، ان کو کیا پتا، ان کو تو استنجے کا نہیں پتا. استغفر اللہ. امیر معاویہ جو ہیں اپنے کارناموں کے بعد یا اپنے جو بھی ان کی بغاوت کا معاملہ تھا اس میں آپ انہیں کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں کہ آیا وہ فاسق و فاجر تھے یا نہیں تھے؟ کہ جناب معاویہ اپنے دور خلافت میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو گالیاں دلواتے تھے. اچھا یہ مولوی کا اعتراض کرتے ہیں یہ جو صلح حسن ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے، بے سند ہے، یہ تو شرائط ثابت ہی نہیں ہے. ثابت کرو. یہ سارے آپ کے مکتب کہتے ہیں. مولویوں کی ذاتی اعتبار سے کیا شے ثابت ہے مثلا؟ اچھا یہ امت کا ماموں کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ موجن کی یہ انڈے دے بچے کہاں سے ماموں بنا دیا امت کا؟ بھائی یہ انڈے دے بچے دے مولوی ہیں نا جی. مولوی نے کبھی اللہ کے رسول نے تو ماموں نہیں کہا. نہیں کسی بھی نہیں کہاں سے بنا دیا؟ اچھا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل کے بارے میں بتائیں. تختو فی الباغیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یہ مولوی کہتے ہیں کہ باغی جو گروہ تھا وہ حضرت علی کی جماعت میں شامل تھا. اتنا بڑا الزام. ہاں یہ مولوی ہے نا جی. دین ملا فی سبیل اللہ فساد. ملا نے آج تک نہ الوہیت پر یقین کیا ہے نہ رسالت پر. بے شک میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں. اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، نہ قرآن پر ہے نہ رسول پر ہے اور نہ ہی جناب والا رسالت پر ہے. آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اگر ایمان ہوتا تو یہ باتیں نہ کرتے نہ کرتے. ٹھیک ہے نا. یہ ڈرامے باز ہیں. کوئی ظلم کی انتہا دیکھو، ظلم کی انتہا دیکھو کہ حجر بن عدی جو ہیں کیا قصور ہے کہ وہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی نہیں دیتے، لعنت نہیں کرتے. بالکل یہ جرم ہے. ان کی عظمت کے قائل ہیں. اس جرم کی پاداش میں اسے قتل کر دیا ہمارا ساتھی امیر معاویہ کے دور میں. جی انہوں نے خود کیا ہے. امیر معاویہ نے. جی اچھا. اور کون؟ تاریخ کی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے یار. تاریخ تو بات کی بات ہے. ہم نے جب بھی کوئی بات کی ہے صرف تاریخ پر بلائنڈلی فیتھ نہیں کرتے. ہم اس واقعہ کو، اس حقیقت کو حدیث کے زاویے میں لے آتے ہیں. وہاں حدیث تصدیق کرے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. پھر قرآن کریم پر اس کو ٹیلی کرتے ہیں. تحقیق کے لوگ ہیں. ایسی ویسی باتیں ہمارا مزاج ہی نہیں ہے. ہم کون ہیں؟ ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات کریں. الحمدللہ میں نے جو کچھ لکھا، جو کچھ کہا، نہ خود سے کہا نہ خود سے لکھا ہے. میری طرف سے کوئی بات ہے تو 1000% جھوٹ ہے، اور اگر اس کی تصدیق قرآن میں موجود ہے تو وہ میری بات نہیں، اللہ کی ہے. اچھا یہ مولوی کہتے ہیں حضرت حجر بن عدی جو ہیں یہ تابعی میں سے تھے، صحابی نہیں تھے، ان کی صحابیت ثابت کرو. کون کہتا ہے؟ یہ سارے یہ شودے ہیں، ان کو کیا پتا، ان کو تو استنجے کا نہیں پتا. استغفر اللہ. ہاں یہ مولوی ہے نا یہ. ہاں جی ان کو کیا پتا. چلیں کتنے صحابہ کی داڑھیوں کو پکڑ کر انہوں نے زمین پر پٹکا ہے. کتنے صحابہ جی، کتنے صحابہ کی توہین کی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ میں نے کیوں یہ ٹرم نکالی ہے کہ نبوی دین اور ہے اور اموی دین اور ہے. بے شک اہل عرفان کے پاس نبوی دین ہے اور ملا اعظم کے پاس اموی دین ہے. نبوی دین دلیل کی حرمت پر قائم ہے. قرآن اس کی دلیل ہے، سیرت رسول اس کی دلیل ہے، سیرت ائمہ طاہرین اس کی دلیل ہے، اور صحابہ کرام کا تعامل اس کی دلیل ہے علیہم رضوان کا. اور اموی دین کی دلیل یہ ملا ہے، ان کا بنایا ہوا جھوٹ ہے. اب یہ عمار بن یاسر کا جو معاملہ آپ نے چھیڑا ہے، رسالت پر عدم اعتماد ہے ملا کا. انہوں نے کبھی بھی رسول کو نہیں مانا بطور رسول. یہ روٹی کے لیے یہ کرتے ہیں سارا سیاپا. اس کے علاوہ ان کا دین اس سے آگے ہے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ٹائٹل دے رہے ہیں: قاتل، باغی، داعی الی النار. بالکل صحیح. اور یہ حدیث متواتر ہے. 40 سے زائد اس کے روات ہیں. اب آپ نے کہا کہ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کیا ہے، وہ میری ذات نہیں. میں نے 1000 کے قریب حنفی علماء کا ریکارڈ دیکھا اس حدیث کے حوالے سے. سب نے یہی کہا. ٹھیک ہے. اب حدیث کو کون بدلے؟ آج تک تو کسی عالم نے بطور عالم نہیں بدلا. یہ ایک نئی اختراع آئی ہے ان مولویوں کی جو آج کر یہ جو بازاری شودے قسم کے مولوی ہیں. ہاں جی ان 30-40 سالوں میں جو پیدا ہو گئے. ہاں یہ بازاری مولوی ہیں. سمجھا کر یہ زکوٰۃ خور. ان کو کیا پتا دین کیا ہوتا ہے.
چندے والے، ہاں چندہ خور اور بڑا کچھ خور. تو یہ چیزیں انہیں کیا پتہ حدیث کا مزاج کیا ہوتا ہے، حدیث کی صورت کیا ہوتی ہے. محقق علماء، محقق، ٹھیک ہے نا جی، محقق علماء نے میرے پاس الحمدللہ 1000 حنفی علماء کا ریکارڈ موجود ہے ملا علی قاری تک. اور جو الفاظ انہوں نے کہے، آپ تو رضی اللہ کہہ رہے ہیں نا جی کہ کہا جائے یا نہ کہا جائے. جی جی جی، معاویہ بن ابو سفیان کو. ہاں، جو انہوں نے ان علماء اہل سنت نے جن کو یہ پڑھ کر عالم بنتے ہیں، یہ شودے ہیں نا بیچارے، ان کے اندر وہ شودہ پن نہیں گیا. اب یا تو حنفیت جھوٹ ہے ساری، بلکہ شافیت بھی، بڑے بڑے نام لے لیں جنہوں نے امیر معاویہ پہ تنقید کی ہے. وہ یار آپ ابو بکر جساس سے لے کر ملا علی قاری تک آ جائیں، ٹھیک ہے، اوپر سے لے کر کہاں کتنے لوگوں نے کیا ہے. شافعی شفافی نے، مال کیا، بدر الدین جی، سب لوگوں نے، جتنے بھی لوگ محدثین گزرے ہیں اور غیور صاحبان تحقیق علماء گزرے ہیں، حق گو، سب نے یہ بات کہی ہے. یہ نئی طرح آ گیا ہے، کوئی نئی وحی آئی ہے ان کے اوپر، مولویوں کے اوپر، کہ اس کی تعبیر کہتے ہیں. پر مجھے یہ بتاؤ، مولا علی کے لشکر نے جو اگر مارا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر عمر بن عاص نے معاویہ سے کیوں کہا؟ ہاں، بڑا اہم پوائنٹ ہے. ہاں جی، بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ تیرا کھانا خراب ہو گیا ہے، ہاں. ہم زد میں آ گئے رسول اللہ کے فرمان کے. تو اگر معاویہ نے کیا کہا کہ تو اپنے پیشاب میں پاؤں مارتا ہے نا، بالکل کا ہے نا، بالکل روایت موجود ہے. اچھا، یہ جو خوارج تھے، حضرت علی کی فوج تھی، یہ تو حضرت علی کے ساتھ مل کے جنگ کر رہی تھی. ان کا اختلاف تو ہوا جب واقعہ تحکیم ہوا ہے. ہاں، تو واقعہ تحکیم سے پہلے عمار بن یاسر قتل ہو چکے تھے، بالکل میدان جنگ میں ہو چکے تھے. میدان جنگ میں ہو چکے تھے. اور مارنے والا کون تھا یہ بتا دیں. ابو الغادیہ اور بڑے، وہ بھی صحابی ہیں. اس میں بھی اختلاف ہے، ڈرامے بازی. جو میں پتہ کیا ہے، اچھا اصحاب شجرہ ہے وہ صحابی، ہاں، ابو الغادیہ. جی ہاں. یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ان کی روٹی روزی اسی میں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو پیچھے سے مارتے آ رہے ہیں نا، پمپ مار رہے ہیں، یہ ان کو گریس لگا رہے ہیں نیچے سے مولویوں کو. یہ یہودی پیسہ آتا ہے بڑے بڑے لوگوں کے پاس، وہ ان کو پروموٹ کرتے ہیں، گاڑیاں لے کر دیتے ہیں، یہ جھوٹ بولو جی، ٹھیک ہے جی بول دو. اگر ملا کا جھوٹ گنوانا چاہوں تو تقریباً 10,000 صفحات چاہیے مجھے. صحیح کہہ رہے ہیں. ایک ریکارڈ کے طور پر ملا نے کہاں کہاں کیسے کیسے جھوٹ خیانت کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، اور ہر مسئلے میں جھوٹ بولا ہے. سارے ناسبی ہیں. ناسبیت تو بہت پیچھے ہے، یہ آگے چلے گئے ہیں کفر کی طرف. بھائی دیکھو، رسول خدا کو جھٹلا رہے ہیں. رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی ہے. اچھا یار، مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ واقعہ یعنی صفین کے اس کے بعد آ جائیے، امام حسن کا زمانہ آیا. کہتے ہیں امیر معاویہ سے صلح کر لی تھی امام حسن نے، تو بات ختم ہو گئی. ہاں، یہ حسن تو صلح پسند تھے. یہ مولوی ہے نا بیچارے، دین ملا فی سبیل اللہ فساد. مولوی ہو اور جھوٹ نہ بولے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. صحیح بات ہے. ملا ہو اور کمینہ نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، کئی مرتبہ میں نے بات کی ہے. دیکھیے، قرآن نے ایک قاعدہ دیا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی ذات ہے؟ کوئی ذات نہیں اس عالم خلق کے اندر، بالکل نہیں. آپ تو یعنی وجہ تخلیق قاعدہ. بے شک. آپ نے کفار سے بھی صلح کی تھی، بالکل، صلح حدیبیہ، بالکل. اور پھر اس صلح کے بعد بھی صلح جات ہوئی ہیں، یہ معاہدے ہوئے ہیں، بالکل. امن عامہ تبوک کے موقع پہ ہوئے ہیں، نقص امن پیدا نہ کیا جائے، ہے نا ایسا. بے شک. اب جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعیت مل گئی اور ایک جغرافیہ مل گیا، ریاست کا ایک ٹائٹل آپ نے قائم کر دیا، تبوک پر آپ گئے. بالکل. پیچھے سے انہوں نے جناب بتایا دیا، 900 میل ہے مدینہ سے تبوک. بے شک. ٹھیک ہے نا جی. تو پیچھے سے انہوں نے بدعہدیاں کی، بالکل کی، مسلمانوں کو نقصان دیا، لوٹا مارا وغیرہ وغیرہ. جب حضور تشریف فرما ہوئے نا واپس، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائی، سورہ براءت، اور اس پر بسم اللہ بھی نہیں لکھی کہ اللہ کے غضب کا اظہار ہے. بے شک ہے. فرمایا میرے حبیب، صلح تو اس سے ہوتی ہے جو صلح کی پاسداری کرے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے.
لہذا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ. جس نے صلح کے معاہدے کو توڑا ہے اس کی کوئی صلح نہیں ہے. ایسا کرو برات من اللہ ورسولہ، توڑنے کا اعلان کر دو. حضرت ابوبکر صدیق آج کے امیر بن کر جا رہے تھے، پیچھے مولا کائنات علیہ السلام کو حضور نے بھیجا، کیونکہ عرب کا ضابطہ تھا، کلچر تھا کہ جو معاہدہ ہے تو جو معاہد ہوتا ہے نا، یا وہ خود آ کے معاہدے پر توثیق کرے یا اس کی تصفیق کرے، اس کو توڑ دے، تو یا پھر مطلب ہے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو. تو مولا کائنات چونکہ اخیر رسول ہیں، رسول جیسے اور پھر نفس رسول بھی ہیں. اچھا، تو آپ علیہ السلام کو آپ نے بھیجا، تو آپ تشریف لے گئے، تو قرآن نے قاعدہ دیا. اچھا، یہ ڈرامے بات ہے نا، مولوی ہے نا اور شودے ہیں اور کمینے بھی انتہا درجے کے ہیں. بے شک. یہ میں اس لیے جل کر کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے رخ نہ ڈال کر امت کو امت نہیں رہنے دیا. اب قرآن کہتا ہے صلح تو رسول نے بھی کی تھی، معاہدے بھی کیے تھے. اب یہ کیوں نہیں کہتے کہ رسول اللہ کی جن سے صلح ہے ہماری بھی ان سے صلح ہے؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جن سے حسن کی صلح ہے ہماری بھی صلح ہے، تو بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی صلح ہے ہماری بھی صلح ہے، کافروں سے صلح ہے. یہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ نہیں کہہ سکتے، موت آ جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو بھائی جو بد عہد ہے اس کی صلح کو قرآن مانتا ہی نہیں ہے، یہ قانون قدرت ہے. بے شک. اب اس صلح کے بعد کتنی بد عہدیاں کی مولویوں کے ننہال نے، قدم قدم پر بد عہدیاں کی اور ڈٹ کر کی، لمحہ کے لیے بھی نہیں شرمائے، احترام نہیں کیا اس صلح کا. تو بھائی صلح وہی ہے جس کی پاسداری ہو، احترام ہو. تو جو صلح کو توڑ دے اس کو صلح کہنا یہ قرآن کی توہین ہے. اچھا، یہ مولوی کا اعتراض کرتے ہیں یہ جو صلح حسن ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے، بے سند ہے، یہ تو شرائط ثابت ہی نہیں ہے. ثابت کرو. یہ سارے آپ کے مکتب مولویوں کی ذاتی اعتبار سے کیا شے ثابت ہے؟ مثلا ملا اعظم کا تراشا ہوا دین جو ہے یہ کہاں ثابت ہے؟ مجھے آپ کی اسی کراچی میں کسی یونیورسٹی میں میرا خطاب تھا، تو وہاں یہ طوطے کبوتر یہ سارے آ گئے، کہنے لگے جی ہم آپ کو نہیں تقریر کرنے دیں گے. جی میں نے کہا جی ٹھیک. اچھا. ابو طالب علیہ السلام پر تقریر تھی. جی جی. تو میں نے کہا یہ علمی اماجگاہ ہے، علمی مادر ہے، تو قانون ہے تعلیمی اداروں کا، جو خود سرٹیفائڈ نہیں ہوتا وہ کسی کو سرٹیفائڈ نہیں کر سکتا. بے شک. تم مجھ سے سند مانگ رہے ہو، ابو طالب علیہ السلام پر نص مانگ رہے ہو، ایسا کرو کہ پہلے اپنے ایمان پر نص پیش کرو. بہت صحیح بات. اگر نص سے قرآنی سے نص نبوی سے ایمان ثابت ہوتا ہے تو پہلے پیش کرو نا. اب وہ یونیورسٹی کا ماحول تھا، وہ ہینڈ کلیپنگ شروع ہو گئی، یہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بٹر بٹر دیکھنے لگے. بالکل. اب میں نے لوگوں کو ڈانٹا بھی، یار ایسا نہ کرو، علماء ہے یہ. پھر انہوں نے نا، چونکہ ڈیٹ قسم کی قوم ہے نا، رسول دو عالم نے کیوں شرار الخلق کہا ہے؟ یہ ڈیٹ بھی ہوتے ہیں، ملا ہو اور ڈیٹ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. شہادت دے دیجیے. ہم نصاً کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر. میں نے کہا جی ٹھیک. میرے پاس فتاوی رضویہ شریف تھا، تو میں نے دکھایا. میں نے کہا جی وہ ہائی لائٹر لگے ہوئے تھا کتابوں میں اور وہ سکرینیں تھیں بڑی بڑی. میں نے کہا یہ دکھاؤ مولویوں کو، میں تمہارے اس نص کو مانتا ہوں پر تمہارے اعلیٰ حضرت نہیں مانتے علیہ رحمہ. انہوں نے جلی لفظوں میں لکھا ہے کہ زبانی کلمہ خانی کا نام ایمان نہیں. تم نے تو زبان سے پڑھا ہے بھائی. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ دکھا، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ تو دکھایا، وہ بھاگ گئے. تو یہ اشر و شر کیوں کہا رسالت کی زبان نے؟ انہی چیزوں کو دیکھ کر کہا کہ یہ امت کو تقسیم کرتے ہیں. جو علماء خیار الخلق ہیں، سب سے مخلوق بہترین مخلوق، وہ امت کو جوڑتے ہیں. اب سارا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، عرس معاویہ جی کرو، ٹھیک ہے کرو. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یار اس پر یہ من میں کہا دیکھو اپنی اپنی دلچسپیاں ہیں. جس کا تعلق یزید سے ہے وہ یزید کے باپ کا عرس منائے نا، باپ کے باپ کا بھی، یعنی ماموں کا اگر مناتے ہیں تو نانا کیوں نہیں مناتے؟ اچھا، یہ امت کا ماموں کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ موجین کی یہ انڈے دے بچے سے ماموں بنا دیا امت کا. بھائی یہ انڈے دے بچے دے مولوی ہیں نا جی. مولوی نے کبھی اللہ کے رسول نے تو ماموں نہیں کہا. نہیں کسی بھی نہیں کہاں سے بنا دیا؟ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل نے کہا ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر کون ہے؟ صحابی ہیں، وہ کیوں نہیں ماموں بنتے؟
بننا تو چاہیے. محمد بن ابی بکر کون ہے؟ عبداللہ بن ابی بکر کون ہے؟ اور عبداللہ بن عمر کون ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. بھائی بننا چاہیے نبی صاحب. بننا چاہیے نا. لیکن کیوں نہیں بنے؟ وہ شریعت کے مزاج کو جانتے تھے. بالکل صحیح بات ہے. ہاں، یہ لفظ انہوں کو یہ بنو امیہ کی خیرات میں سے ملا ہے، کیونکہ اموی دین کو یہ فالو کرتے ہیں اور ان کے پاس نبوی دین نہیں ہے. اچھا، آپ امیر معاویہ کو ٹھیک ہے طلقاء میں شمار کرتے ہیں؟ میں نہیں کرتا جی، رسول اللہ نے طلقاء کہا، ہم اسے طلقاء کہتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ امیر معاویہ جو ہیں اپنے کارناموں کے بعد یا اپنے جو بھی ان کی بغاوت کا معاملہ تھا اس میں آپ انہیں کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں کہ آیا وہ فاسق و فاجر تھے یا نہیں تھے؟ دیکھیے جی، میں مفتی نہیں ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، میں کہاں رکھوں اور کہاں نہ رکھوں، میرا رکھنا نہ رکھنا کوئی معیار نہیں ہے. آپ شریعت کا مزاج دیکھیں ٹھیک ہے. اور ان کے مظالم کو شریعت پر ٹیلی کر لیں. ان کے مظالم کی تصدیق اگر شریعت کرتی ہے تو بالکل بالکل اس کو صحابی کو جو مرضی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر شریعت اس کو کنڈیمڈ کرتی ہے، یہ جو نعرہ مارا جائے نا ہر صحابی جنتی جنتی، تو صحابہ کرام کو رجم کیوں کیا گیا زمانہ رسالت میں؟ بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ. ہاں جی، بہت اہم پوائنٹ. ہاتھ کیوں کاٹے گئے؟ بالکل کاٹے گئے. جیل کیوں دی گئی؟ کوڑے مارے گئے. کوڑے مارے گئے. تو یہ کیوں ہے ایسا؟ بالکل. بھائی رویوں کی تراش خراش کرتا ہے قرآن. جس کے رویے حسب قرآن ہیں، حسب رسالت مآب ہیں، تو وہ جیسا بھی ہے، کالا بلال بھی ہو تو بھی سیدنا بلال. بالکل صحیح. یہ حضرت عمر کا قول ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا جی. اور جس کے رویے امت کو توڑنے کے ہوں، برباد کرنے کے ہوں اور دینی قدروں کو پامال کرنے کے ہوں. بالکل صحیح. شریعت میں سود حرام، اموی دین میں حلال. بالکل صحیح. شریعت میں اسمگلنگ حرام، اموی دین میں حلال. بالکل صحیح. شریعت میں شراب حرام، اموی دین میں حلال. یہ صحابہ کی گواہیاں ہیں. بالکل صحیح. میں نے آج تک ریمارکس نہیں دیے کہ معاویہ کون ہے، نہ میں دینا چاہتا ہوں. بالکل صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ذاتی حیثیت ہی کوئی نہیں. بالکل صحیح. ان کے بارے میں جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا، جو کچھ اہل ایمان صحابہ نے فرمایا، میں وہی بات دہراتا ہوں، یا علماء اہل سنت نے. جی ایک آخری بات کر دیے گا، پوڈ کاسٹ کا اینڈ ہو رہا ہے، کہ جناب معاویہ اپنے دور خلافت میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو گالیاں دلواتے تھے. او بھائی، گالیاں صرف دلواتے نہیں تھے، دیتے بھی تھے. معاویہ خود دیتے تھے. جی، میری کتاب آپ پڑھو. بالکل حدیث میں ثابت ہے، صحیح السند احادیث کے ساتھ. بلکہ ان کو ایک صحابی نے جا کر کہا اب تو علی دنیا سے جا چکے ہیں، اب تو پیچھا چھوڑ دیں. کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو نسل اس وقت جوان ہے انہی گالیوں پر وہ بوڑھی ہو، اور اگلی نسل انہی گالیوں پر ہی جوان ہو. یہ یہاں تک ہے. اللہ. اور یہ تاریخ سے ثابت ہے. نہیں، تاریخ یا حدیثوں سے ثابت ہے. حدیثوں سے ثابت ہے، روایات سے ثابت ہے. صحیح الاسناد احادیث ہے. میری وہ آپ کتاب پڑھیں گے من سنبھالیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو اب آپ اس چیز کو سامنے رکھ کر جی معاویہ کی شخصیت کو نہیں، معاویہ کے رویوں کو، اگر حسب مزاج رسول ہیں تو ان کو رضی اللہ بھی کہو، رحمۃ اللہ بھی کہو، اور اس بھی بناؤ. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے ہٹ کر ہیں، شریعت کی اہانت پر ہیں، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ تو ایسے شخص پر راضی نہیں ہوتا. مولوی ہو جائے تو ان کی مرضی ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کا، جنہوں نے حدیث عمار کو اور بنو امیہ کے جتنے بڑے بڑے جرائم تھے اس کا پردہ فاش کیا ہے، اور آپ کے سامنے پورا پروگرام ہے. تو میں اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں اس پروگرام کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے.